حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 کتاب الوکالت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدی ثم قلدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ثم بعث بها مع ابی بکر فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیء احلہ اللہ له حتی نحر الہدی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں قربانی کے جانور بھیجے، اونٹ، تاکہ انہیں اللہ رب العزت کے گھر میں حرم کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے. یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الحج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا، اور 10 ہجری میں حجۃ الوداع کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الحج بنا کر بھیجا تو ان کے ہاتھ قربانی کے لیے اونٹ بھیجے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان اونٹوں کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہار اپنے ہاتھوں سے بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنے ہوئے ہار اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کے گلوں میں باندھے. یہ کام دوسروں سے بھی کروایا جا سکتا ہے، خادم بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہار بنے بنائے نہیں لے رہے، یا اپنی صحابیات جو غلام ہیں آپ کی کلمہ پڑھنے والی کنیزیں لونڈیاں، ان سے نہیں بنوائے، اپنے گھر اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ سے بنوائے اور پھر اپنے ہاتھوں سے باندھے. اور اس عمل مبارک سے بتایا کہ جن جانوروں کو اللہ کے نام پر خاص کر دیا جائے پھر ان کے بناؤ سنگار شوق سے کرنا، اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہم تو قربانی کے لیے جانور لے کر بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور قربانی کا جانور ہے جس کو اللہ نے شعائر اللہ کہا ہے کہ یہ میری نشانیاں بن گئی ہیں، اور ان کی جو اللہ کی نشانیاں بن جائیں وہ قابل تعظیم لائق حرمت ہوتی ہیں اور وہ واجب الاحترام ہوتی ہیں. اور احترام ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کو دے کر گلے میں رسی ڈال کے 15-20 بچے بھگاتے ہوئے اس گلی میں لے جاتے ہیں، 15-20 بچے بھگاتے ہوئے اس گلی میں لے جاتے ہیں، اور قربانی ہو رہی ہے. اصل قربانی کی روح جو ہے نا وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. قربانی کی روح یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش تو جانور کرے، لیکن اس شوق سے کرے جیسے اپنی جان پیش کرتا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار ان قربانی کے جانوروں کے گلوں میں باندھے
پھر وہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیے تاکہ حرم کعبہ میں انہیں لے جا کر قربان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج مسلمانوں کے زیر قیادت ہوا اس میں امیر الحج، امام الحج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، اور دوسرا حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امامت میں ادا کروایا۔ حج کا امام بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم اسلام کو یہ بتا دیا تھا، چونکہ حج کے موسم میں تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ہی وہاں حج کرنے آتے نا، جتنے بھی لوگ ملت ابراہیمیہ پر ہوتے تو وہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آتے، تو ساری دنیا پر بسنے والے ملت ابراہیمی کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبے میں آئے، اور وہاں امیر الحج اور امام الحج بنا کر ابوبکر صدیق کو بھیجا۔ یہ ایک خاموش اعلان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امامت کا منصب ابوبکر صدیق کو دیا۔ پھر جب علیل ہوئے تو آپ نے اپنے مصلح امامت کا منصب بھی ابوبکر صدیق کو دیا۔ تو یہ قرائن شواہد حضرت ابوبکر صدیق کی امامت و خلافت کے برحق ہونے کے منہ بولتے ہوئے ثبوت ہیں، لیکن اعداء کو کسی طرح بھی مطمئن کیا جا ہی نہیں سکتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے یہ قربانی کے جانور، تو اس سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ باب الوکالت فی البدن وتعاہدھا، قربانی کے جانوروں میں کسی کو وکیل بنانا اور قربانی کے جانوروں کی نگہداشت کرنے میں کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے کہ مدینہ منورہ سے، حرم نبوی سے حرم مکہ تک ان کی نگہداشت بھی تو نے کرنی ہے، اور حرم کعبہ میں لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان بھی تو نے کرنا ہے۔ جب ہم اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسی دوسرے کو کہتے ہیں تو گویا کہ اسے قربانی میں اپنا وکیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ میری وکالت کرتے ہوئے میری طرف سے تو یہ قربانی ذبح کر دے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے جانور خود ذبح کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور آپ ذبح کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کانا ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینۃ مالا، مدینہ منورہ میں انصار صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے اموال میں سے جو سب سے زیادہ انہیں محبوب اور پیارا مال تھا وہ ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیرحا، اور یہ باغ کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ مسجد نبوی سے مراد ہے مسجد نبوی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں تھا، اور باقی مسجد کے باؤنڈری کے اعتبار سے وہ اب چھوٹی سی جگہ لگتی ہے جو زمانہ نبوت میں مسجد نبوی جو تھی، تو اس کے سامنے وہ باغ تھا، اور وہ جو جگہ ہے محل وقوع ہے وہ اب سارے کا سارا مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے۔ یعنی ابو طلحہ کا وہ باغ جو انہیں بڑا پیارا تھا اور جو انہوں نے پھر اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس سارے باغ کا جتنا رقبہ ہے اپنے محبوب کی مسجد میں اسے شامل کر لیا۔ تو بیرحا باغ جو تھا وہ حضرت ابو طلحہ کو بڑا پیارا تھا، پانی اس کا میٹھا، پھل اس کا بڑا عمدہ، اور سب سے مزے کی بات اور اس باغ کی سب سے بڑی قیمت جو تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چہل قدمی کے لیے جایا کرتے، پانی پیتے،
اس کا ٹھنڈا پانی پیتے اور اس کے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے وقت گزارتے۔ تو حضرت ابو طلحہ کو وہ باغ بڑا پسند تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیز میرے راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ ان احب اموالی الی بیرحا، میرے اموال میں سے جو سب سے زیادہ پیارا مجھے مال ہے وہ بیرحا باغ ہے۔ انہا صدقۃ للہ، وہ اللہ کے نام پر صدقہ۔ ارجو برہا، میں اس باغ کے بدلے میں اس نیکی کو چاہتا ہوں جس نیکی کو پانے کی اللہ نے شرط ہی یہ لگائی ہے کہ اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز خرچ کرو میں تمہیں نیکی دوں گا۔ تو وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ فدعها یا رسول اللہ حیث شئت، یہ باغ جہاں چاہیں خرچ کر دیں، جگہ بھی، درخت بھی، پھل بھی، اس میں جو چشمہ ہے پانی کا وہ بھی، سارا کچھ اللہ کے نام پر۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اچھا خاصا رقبہ تھا اور بہترین اس کی آمدن تھی۔ اس طرح کہو کہ چلتا ہوا کاروبار اللہ کے نام پر دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ ذالک مال رائح، ذالک مال رائح، بڑی خوشی کی بات ہے، مال تو چلا ہی جاتا ہے، مال تو جانے والا ہی ہے۔ اور بعض نے اس مقام پر یہ روایت کی ہے کہ رائح کی جگہ پر ہے رابح، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مال بڑا نفع بخش ہے جو تو نے اللہ کے نام پر دے دی ہے، یہ مال بڑا نفع بخش ہے۔ قد سمعت ما قلت فیہا، جو تو نے کہا میں نے سن لیا۔ تو نے جس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ جذبہ قبول۔ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ فرمایا انی ارا ان تجعلھا فی الاقربین، تو اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنایا کہ یا رسول اللہ جہاں مرضی اس کو صرف کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر۔ قال افعل یا رسول اللہ، اور وہیں کھڑے کھڑے حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ کر دیا میں نے، جو آپ نے کہہ دیا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ سارے کا سارا اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو وکیل بنائے اور وہ وکیل کہے کہ جو تو نے کہا ہے میں نے سن لیا، تو ایسا کہنا حدیث سے ثابت ہے، اور یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس سے امام بخاری کے باب کے ساتھ مناسبت قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ سے صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ نبھاؤ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور کمال نیکی حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو طلحہ نے سہارا لیا رسول اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ یہ بتایا کہ تو اپنے اس مال کو قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر۔ قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ایک عمل ہے۔ اور اس سے یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ قانون کوئی ابو طلحہ کے لیے ہی تو نہیں تھا نا، ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکی چاہتے ہیں، کمال نیکی کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ چھکر لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ انہوں سے پوچھا گیا کہ حضور
کسی کو شکر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، تو آپ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اسے دیں۔ فرمایا ضرورت کے مطابق بھی جہاں تک ہو سکتا ہے دیتا ہوں، لیکن شکر مجھے پسند ہے، اس لیے میں اپنی پسندیدہ چیز لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ جو اپنی ضرورت سے ختم ہو جائے، جس سے ہماری ضرورتیں وابستہ نہ رہے، کپڑا پہن پہن کر اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ آپ پہننے کو دل نہیں کرتا، چلو یہ اللہ کے نام پر دے۔ جو اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے نام پر دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایسے ہی سمجھا نا کہ جو چیز ہمارے استعمال کی نہیں رہتی وہ پھر اللہ لے لیتا ہے۔ تو جیسا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، پھر جواباً ہمیں بھی تو ویسا ہی رویہ ملنا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے کس انداز میں اللہ کے نام پر خیرات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے انہیں درجے عطا فرمائے۔ حضرت ابو مسعود کی روایت تو پڑھ چکے نا آپ، بخاری شریف میں گزری، فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے مزدوریاں کر کر کے چند سا یا چند مٹھیاں جو کی یا کھجوروں کی اللہ کی راہ میں خرچ کی تھی، آج وہ لاکھ پتی ہیں۔ آج وہ لاکھ پتی، لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر جواباً اس طرح عطا فرماتا ہے۔ کتاب الوکالت کی آخری حدیث، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن الامین الذی ینفق وربما قال الذی یعطی ما امر به کاملا موفرا طیبا نفسہ الی الذی امر به احد المتصدقین۔ جس بندے کو امین بنایا جائے اور وزیر خزانہ بنایا جائے، پھر وہ دیانتداری کے ساتھ مال کی حفاظت کرے اور جہاں خرچ کرنے کا آرڈر ہو، جس فقیر جس ضرورت مند کو دینے کا اسے حکم ملے، وہ خوش دلی کے ساتھ اس کا حق اسے دے دے، مٹھیائی نہ مانگے، اس سے مبارکی نہ لے۔ اور اگر اس نے مٹھیائی مبارکی چائے پانی دے دی تو پھر تو اس کا حق اسے دے دیا، نہ دی تو پھر چکر لگوائے، ذلیل کیا، رسوا کیا، حق اسی کا بنتا ہے، دے نہیں رہا جب تک کہ یہ مجھے کوئی ہڈی نہ ڈالے۔ تو ایسے بندے کو فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، کلاہما فی النار، دونوں دوزخی۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے جو اسے حکم ملے، حق والوں کا حق خوش دلی کے ساتھ بغیر معاوضہ لیے، بغیر ان کو ذلیل کیے دیتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کا ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ وہ نہ بھی صدقہ کرے تو یہ کام کرنا ہی اس کا ایسا ہی جیسا صدقہ کرنے والا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ وکالت الامین فی الخزانہ، خزانہ میں وکالت، اگر کسی کو وکیل بنایا جائے تو ایسا وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ کتاب الوکالت پایا تکمیل کو پہنچی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا